تھوڑا سا بڑا تھا جس کا سایہ زیادہ تھا. صحابہ نے کہا پیغمبر علیہ السلام آپ اس سائے میں لیٹ جائیں. ہم کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی ادھر کوئی ادھر سارے بکھر کر لیٹ گئے اور لیٹتے ہی سو گئے. آپ نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکائی تھی. آپ نے نیچے چادر بچھائی تھی. سو گئے. ایک دشمن تاک میں تھا. پیچھے آیا. سب کے چہروں کو دیکھا. آپ کے چہرے سے پہچانا. تلوار کو نیچے اتارا. میان سے باہر نکالا اور آپ نے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر آپ کو اٹھا کر کہتا ہے میں یقیق منی یا محمد. اور دوسری روایت میں میں یمنعک منی یا محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن دس تینوں کون بچائے گا. اس کے ہاتھ میں تلوار. آپ کھا لیا. وہ کھڑا ہے آپ لیٹے اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. یعنی جان کا دشمن بن گیا اور قتل کے ارادے سے آ کھڑا ہوا. آپ نے مصیبت کی اس گھڑی میں مشکل کے اس وقت میں بھی یہ نہیں کہا میں نبیوں کا سردار ہوں پھونک ماروں گا اڑ جائے گا یہ وہ تو دنیا میں کہانیاں بنی ہوئی. کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا اس موقع پر بھی مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ علی کل شیء قدیر ہے. ہر شے پہ وہ قادر ہے. تیرے ہاتھ میں تلوار ہو تو کھڑا ہو مارنے کے لیے تیار ہو. میں نیچے لیٹا ہوں. مجھے ظاہری طور پر بچانے والا تو کوئی نہیں لیکن ایک طاقت ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. جب آپ نے اللہ کا نام لیا تو اس وقت اہلا سہلا مرحبا مجھے تو لمحہ درس سنا ملے گا انشاءاللہ. اب میں ذرا اپنی بات مختصر تو آپ نے جب اللہ کا نام لیا اللہ کا نام لیا اس کے اوپر ایسا روب طاری ہوا راشا طاری ہوا. ہاتھ کانپنے لگا. تلوار زمین پہ گری. آپ نے جھپٹ کر اس کو پکڑا اور اچھل کر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو بھی پکڑ لیا اور آپ نے وہی جملے دہرائے میں یقیق منی. اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. میں یمنعک منی تمہیں کون بچائے گا. وہ آگے سے منت سوال نہیں آپ بڑے رحم دل ہیں آپ بڑے مہربان ہیں آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں. اب ہمارے ہاتھ کوئی ایسا دشمن آ جائے تو کیا ہم چھوڑیں گے؟ نہیں. یقین ہے ہمارا خون کبھی ٹھنڈا ہو گیا کھولے گا. قربان جو جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام. آپ نے صحابہ کو آواز دی. صحابہ اٹھ کے آئے. آپ نے کہا یہ آپ نے ساری بات بتائی. صحابہ کے سینے تھام لیے غصے میں آگے آنکھوں میں پریشانی کے عالم آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چھوڑے اس کو پوچھ لیتے. فرمایا نہیں. اس سے پوچھا مسلمان ہوتا ہے تو نہیں کرنا ہے. آپ نے فرمایا پھر بتا کیا کریں گے. کہتا ہے ایک وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی میں کبھی آپ کے مقابلے کے لیے آؤں گا نہیں. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر. آج یہ سیرت اتنی نرمی بھی چاہیے. آج یہ حوصلہ چاہیے. آپ نے کافر کو معاف کیا. کافر جان کا دشمن لیکن آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. نمازی نمازی کو معاف کرنے کے لیے تیار. انہیں سردیاں نے پکھا کیوں چلاتا ہے بس ہے لڑائی. یقین نہ نہیں یہ لڑائیاں یہ میری جگہ پہ آ کے کیوں بیٹھ گئی یہ لڑائی. قربان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا دشمن آیا. بدر کی لڑائی ہوئی 70 کافر مارے گئے 70 قیدی ہوئے. جو 70 قیدی ہوئے ان میں ایک تھا عمیر کا بیٹا عمیر بن وہب. اب تو اللہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے لیکن اس وقت وہ کافر تھے اور ان کا بیٹا قیدیوں میں آ گیا. ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی قیدی. مکے میں بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں بڑے غم زدہ عالم میں بیٹھا ہو عمیر پریشان. اوپر سے صفوان آئے. دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے.
اب دونوں اللہ کی جنتوں میں، لیکن اس وقت وہ کیا تھے؟ کافر۔ صفوان آ کے پوچھتے عمیر پریشان ہے؟ کہتے ہیں پریشان کیوں نہ ہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ قید کر لیا گیا، مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کی رات کیسی گزری ہوگی، پریشان کیوں نہ؟ اس نے کہا تیرا دکھ چھوٹا ہے، تیرا ایک بیٹا تھا مرا تو نہیں، قید میں ہے نا، دکھ تو میرا دیکھ جس کا باپ بھی قتل ہو گیا بھائی بھی قتل ہو گیا۔ اس نے کہا پھر؟ عمیر کہتا ہے اگر مجھے اپنے اوپر ہونے والے قرضے کی ٹینشن نہ ہو اور اپنے بچوں کی پریشانی نہ ہو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے بچوں کا کیا بنے، اگر یہ پریشانی نہ ہونا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کہتا ہے میں مدینے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر۔ صفوان کو اپنا انتقام لینے کا موقع ملا۔ صفوان کہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا بیٹا قید میں ہے، اس کے بہانے سے جاؤں گا اور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا عمیر یہ تیری میری بات پکی، تیسرے کسی کو بتانا نہیں، تیرے بچوں کا میں ذمہ دار، تیرے قرضے کا میں ذمہ دار، اگر تمہیں کچھ ہوا لیکن ایک کام کر دے، میرے باپ کا میرے بھائی کا اپنے بیٹے کا بدلہ لے کے ان کو ختم کر۔ عمیر نے کہا بس بات طے ہو، اپنی تلوار کو تیز کیا، زہر کے اندر بجھایا، زہر لگایا کہ زخم تھوڑا بھی لگ گیا تو پھر وہ ان کی خیر میں، سینے میں گلے میں لٹکا کے عمیر چل پڑا، تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہوا، اندر بیٹھے صحابہ بھی ابھی تازہ بدر کا واقعہ تھا کل پرسوں کا، وہ بھی بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ سامنے کون، اس کو دیکھ کر ان کی زبان سے 3 جملے نکلے، اللہ کا دشمن، شیطان، دنیا کا کتا۔ اس وقت ان کی حالت ذرا کہنے لگا یہ کدھر آئے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے اور ابھی وہ اپنے گھوڑے سے اترا ہی تھا، اس کی تلوار کو پکڑ کے مروڑا دے کے اس کے گلے کا پھندا بنا کے کھینچنے لگے اور 6 انصار صحابہ کو کہا جلدی سے میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچ کے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس اللہ کے دشمن سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ اتنا بڑا دشمن تھا۔ میرے نبی علیہ السلام پہ آسمان سے وہی آ چکی تھی، جب وہ پکڑ کر اندر لے کر آئے آپ نے فرمایا ات لے کیا عمر چھڑ دے، عمر چھوڑ دو، پتہ چل چکا تھا کہ میرے قتل کا ارادہ کر کے آیا، لیکن کیا کہا عمر؟ سامنے بیٹھ، عمیر کدھر آئے ہو؟ آپ نے پوچھا، اس نے سیدھا سا کہہ دیا اور جی میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اس کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کو ملنے آئے ہو تو تلوار کیوں لٹکائی؟ دوسرا بہانہ، وہ جی ہماری تلواریں تو بدر میں کام کوئی نہیں آئی تو اب کیا کریں گی، بس یہ تو ہماری تہذیب و ثقافت ہے۔ میں عمیر جھوٹ مت بول، مجھے یہ بتا حتیم میں بیٹھ کے صفوان سے کیا وعدے کر کے آیا؟ جب آپ نے یہ کہا عمیر پہ سکتہ طاری ہوا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحے چند سیکنڈ کے بعد عمیر اور کچھ نہ بولے، صرف یہی بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آج مان چکا ہوں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کو اللہ بتاتے ہیں، آپ پر وحی آتی ہے۔ میں مکے میں تھا، آپ کہتے تھے جبریل اترتا ہے، ہم نہیں مانتے تھے، لیکن آج میں ماننے پہ مجبور ہو چکا۔ ہم حتیم میں تھا، صفوان تھا، تیسرا کوئی انسان نہیں تھا، میری اس سے گفتگو ہوئی، کسی اور کو علم نہیں تھا۔ تیز دوڑا، اپنے گھوڑے کو دوڑایا، مجھ سے پہلے یہاں کوئی آ نہیں سکتا تھا، اگر آ سکتا تھا تو آسمان سے رب کا پیغام آ سکتا تھا۔ میں مان چکا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اب یہ ایک اور بات، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان پھڑیا گیا ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں،
اب پکڑے گئے ہو تو کلمہ پڑھتے ہو، اب تو تیرا کلمہ کوئی قبول نہیں ہوگا، اب تمہیں پتہ چلے گا یہ ہے وہ ہے۔ ہو سکتا تھا نا کہ شاید جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھو، نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمیر تجھے بھی ہم معاف کرتے ہیں اور تیرے بیٹے کو بھی ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ جان کے دشمن کو بھی معاف، جان کے دشمن کو معاف۔ احد کے میدان میں کیا ہوا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ جو تھے نا، حضرت انس فرماتے ہیں ریشم سے زیادہ اور کستوری کی خوشبو آتی۔ آپ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے گئے، لمبا واقعہ مختصر سناتا ہوں۔ ایک ظالم آپ کو برے ارادے سے مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا، جب وہ آپ تک نہ پہنچ سکا اس نے دور سے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف پھینک دیا۔ وہ پتھر دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لگا۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی تاکہ دشمن کی تلوار کے وار سے بچا جا سکے، خود اس کو بولتے، لیکن پتھر اتنے زور سے لگا کہ اس ٹوپی کا ایک لوہے کا کڑا آپ کے سر مبارک میں کھپ گیا۔ اس بے وقوف کو، بدبخت کو ابھی صبر اور سکون نہ آیا۔ اس ظالم نے ایک اور پتھر اور زور سے دوبارہ دے مارا، جو میرے آقا کے چہرہ پر انوار پہ سامنے کے دو دانت گر گئے۔ کیا میرے آقا کے چہرے کا عالم ہوگا، کتنی زور سے لگا ہوگا، ہونٹوں میں کیسی تکلیف ہوگی، اندر کے دانت گر گئے، ہونٹ کیسے زخمی ہوئے ہوگے۔ پھر وہ جو سر میں کھبا ہوا کڑا تھا نا، ایک صحابی ہاتھ سے کھینچنے لگے، ہاتھ ڈل ہی نہیں رہا تھا صحیح طرح۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے کھینچنا چاہا، میں نے سیرت میں پڑھا ہے اتنا زور سے کھینچا دانت اس کے ٹوٹ گئے، کڑا باہر نہیں آیا۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زور سے پکڑ کر کھینچا، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، بند نہیں ہوگا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بالآخر چٹائی کو آگ لگائی، راکھ بنائی اور آپ کے سر پہ لگائی تو خون رکا، چہرہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ اسی کیفیت میں گھر آئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی اے پیغمبر علیہ السلام، لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن آج کا دن ہے۔ چہرے پہ خون، جسم پہ خون، ہونٹ سوجے ہوئے، سر میں زخم۔ آپ کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن آج ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ میری زندگی کا مشکل دن نہیں۔ بےتاب ہو کے پوچھا آقا اس سے مشکل دن بھی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا آیا تھا جب میں اپنے غلام زید کے ساتھ مکے کی وادی سے نکلا تھا، طائف کی بستی میں پہنچا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی، ان ظالموں نے نہ مانی تھی، نہ مانتے ان کی مرضی تھی، لیکن اوباش لڑکوں کو کھڑا کیا، دو جہانوں کے سردار کو گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا، آوازیں کسی گئی، جس طرح ایک مجنون دیوانے پر لوگ آوازیں کستے ہیں، پیغمبر زمان پہ اوپر آوازیں کسی گئی۔ یہاں تک بس نہیں، فرمایا انہوں نے پتھر اٹھائے، مجھے مارے، اتنے مارے اتنے مارے، عائشہ میرا پورا جسم لہو لہان ہوا، خون بہا، اتنا بہا کہ پاؤں اور جوتے کے تلوے آپس میں چپک گئے اور میں نڈھال ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پھر زید نے مجھے اٹھایا تھا، سہارا دیا تھا، سامنے ایک باغ تھا، ان ظالموں سے بچانے کے لیے جلدی سے باغ کی دیوار کے اندر لے گئے، ایک سائے دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر اس عیسائی مالک کو ترس آیا تھا، اس نے اپنے غلام کو انگور کا گچھا دے کر
میری طرف بھیجا تھا، مانتا تو میں نہیں ہوں، لیکن ایسی حالت دیکھ کے ترس آیا اس نے آپ کو بجھا دیا، آپ کی طرف بھیجا۔ آسمان سے فرشتے آئے، ہواؤں کے فرشتے آئے، پانی کے فرشتے آئے، اور سیلاب کے فرشتے آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے۔ آ کر کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، 2 پہاڑوں کو اٹھا کے ان کو پیس کے رکھ دیں، آپ ہمیں حکم دیں، آسمان سے بارش برسا کے ان کو ڈبو کے غرق کر کے رکھ دیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہوائیں چلا کے ان کو اڑا کے ان کو پھاڑ کے رکھ دیں، جسم چھلنی کر کے رکھ دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھے، زبان ہلی تو کیا کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا انہوں نے کیا جو کیا میں ان سے بدلہ لینے نہیں آیا، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود میرے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کیا، معاف۔ آج ہمارے اندر یہ معافی کا عنصر ختم، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، مسلمان ہونے کے باوجود اتنی دشمنی، اور پھر یہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں۔ اگر تم پیغمبر کے سچے امتی ہو تو آقا کی سیرت کو بھی تو اپنانا۔ جو کھانے کی باری آتی ہے نبی کی سیرت ہے، پینے کی باری آتی ہے آقا کی سنت ہے، اپنے مطلب کی باری آتی ہے دین ہے، شریعت ہے، جب ان باتوں پہ عمل کرنے کی باری آتی تو کون کرے گا؟ میرے نبی علیہ السلام کی یہ بھی سیرت اور سنت اور شریعت ہے، نرم مزاج، نرم دل، نرمی معافی، نرمی معافی۔ میرے نبی علیہ السلام خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے زہر لگا کر کھانا کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا؟ کھلایا تھا۔ آپ کی دعوت کی تھی نا، آپ ایک نوالہ لیا، دوسرا کھانے لگے، کھانا بول پڑا مت کھائیے اے 2 جہانوں کے سردار، میرے اوپر زہر لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا تھا، زہر لگایا، مانگے لگایا، کیوں لگایا؟ کہنے لگے بات یہ ہے، سیدھی بات ہے، ہم نے سوچا اگر سچے نبی ہو گئے تو آسمان سے وہی اترے گی، آپ کو بتا دیا میرا، اور اگر سچے نہیں ہو گئے تو کھائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ بات یہ میرے نبی علیہ السلام نے جان کی دشمن زہر دینے والی کو بھی کیا کیا، معاف فرما۔ اس سے آگے کیا ہے یار؟ اس سے بڑھ کر تیرے اور میرے اوپر ظلم کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ کہتے ہو عزت سب سے بڑی چیز ہے، یہ کہتے ہو نا، عزت سب سے بڑی چیز ہے۔ کیا عبداللہ بن ابی نے میرے آقا کی عزت پہ حملہ نہیں کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس نے تہمت نہیں لگائی تھی، اس نے بری آوازیں نہیں کسی تھی، اس نے پورا پراپیگنڈا کر کے پورے مدینے کے اندر آپ کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا کہ ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی کے اوپر اپنی گندی زبان نہیں کھولی تھی؟ میرے آقا پیغمبر علیہ السلام کتنے دن تک پریشان رہے تھے، اور آپ کا جی چاہتا تھا کاش اس وقت سے پہلے میں دنیا سے جا چکا ہوتا۔ اور اماں عائشہ 2 دن اور 3 راتیں کہتی ہیں لا یسعلی دمع ولا اقتحل بکم بنوم، کہا 2 دن اور 3 راتیں اماں عائشہ کے آنسو رکے ہی نہیں تھے، اور کبھی 2 راتیں اور 3 دن وہ سوئی نہیں تھی، سوئی۔ پھر آسمان سے وہی آئی، یہ سارا ظلم کرنے والا کون تھا؟ یہ سارا پراپیگنڈا کرنے والا کون تھا؟ یہ ساری تہمت لگانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی منافق۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ فوت ہوا نا، مرا جب، تو آپ نے اپنی قمیض اتار کر اس کے بیٹے کو دے دی، کہا اس کو اپنے ابو کا کفن بنا دینا، شاید اس قمیض کی برکت سے اللہ اس کو معاف کرے۔ صرف قمیض نہیں دی، کہا جب جنازے کا وقت ہوگا مجھے بتا دے۔ اسی تے جنازہ پڑھ دے بھی نہیں، ایدی میرے نال لڑائی سی،
اسی مرد جین ختم کیتا ہے، اسی بولنا بلانا ختم کیتا ہے، یہ ہمارا معاشرہ۔ آپ نے فرمایا جب جنازے کا وقت ہوگا بتا دینا۔ آسمان سے قرآن پہلے اترا ہوا تھا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، انہاں واسطے معافی منگو چاہے نہ منگو، اللہ نے معاف کری نہیں کرنا، چاہے 70 والی مانگو۔ آپ جنازہ پڑھانے لگے تو بڑے ادب کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتے آقا انہیں واسطے دعا مانگنی، اس ظالم کے لیے، اس منافق اور منافقوں کے سردار کے لیے۔ آپ نے فرمایا عمر میرے رب نے کہا ہے معافی مانگو یا نہ مانگو، ہو سکتا ہے میرے 70 سے زیادہ مرتبہ مانگنے سے میرے رب کو ترس آ جائے اور اس کو معاف کر دے، میں مانگ لیتا۔ آپ نے جنازہ پڑھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہاں بس نہیں، آپ قبرستان کے آپ کے پہنچنے سے پہلے اس کو قبر میں اتار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالا، اس کو باہر نکالا، اجلسہ فی حجری، آپ نے اس کی گردن، اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھا، وَنَفَسَ فِيهِ مِن رِيقِهِ، آپ نے اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید کہ اس لعاب کی برکت سے یہ جواب صحیح دے دے اور بچ جائے۔ آسمان سے تب قرآن اترا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آقا بس کر دے، اور کتنا آپ نے کرنا ہے؟ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ قبر پہ آ کے دعا کرنی ہے، بس کر دے، ان ظالموں کو میرے رب نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ دیکھیں اس نے بھی ظلم کی انتہائی کی اور میرے آقا نے بھی محبت کی انتہا۔ ہاں معافی نہیں ملی، وہ رب کی مرضی ہے، لیکن آقا نے بدلہ لیا نہیں، انتقام لیا نہیں۔ آپ نے ہمیشہ نرمی کا پہلو سامنے، نرمی کا پہلو سامنے۔ آج ہمیں اس اخلاق کی ضرورت ہے، ہمیں آج اس انداز کی ضرورت۔ معافی کر، سمامہ کا قصہ کون نہیں جانتا؟ سمامہ کا قصہ کون؟ یمن کا یمامہ کا سردار تھا، لے آئے، پکڑ لیا، ستون سے باندھ دیا، ادھر اکیلا ہے، ادھر سارے مسلمان ہیں۔ دو جہانوں کے سردار جا کے پوچھتے ہیں کیف انت یا سمامہ، سمامہ کیا علی، کیا کہتے ہیں؟ ان تنی مالا شاکر وان تقتل ذات من، ایک پاسے بننے آئے، پھر پوچھتے کیا نہیں، چھڑ دو گے تو اڑی مہربانی ہے، مار لو گے تو میرے پچھلے تنوں بدلہ لے لیں گے، ٹینشن نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تیری اکڑ نہیں گئی، ابھی پکڑا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے اور تو ایسی باتیں کرتا ہے، پکڑ لو اس کو، لٹاؤ، ذرا بچھاؤ، مارو، پھر پتہ چلے گا۔ کہتا ہے بدلہ لے لیں گے، بلا پیچھے کچھ آپ نے کہا۔ دوسرے دن پوچھا، سمامہ اپنی بات میں اسی طرح سیدھے منہ سے دیکھ بھی نہیں رہا، چہرہ پرے کر کے اسی طرح کر کے چھڑ دیو گے مار لو گے تو میرے پچھلے پوچھ لیں گے۔ آپ نے تیسرے دن کھانا آپ کے گھر سے، پینا آپ کے گھر سے، اس کے لیے آ رہا ہے سارا انتظام کھانے پینے۔ تیسرے دن کے بعد میں اطلقوا سمامہ، چھڑ دے، چھوڑ دو اس کو۔ وہ گیا اور پھر واپس آ کر کیا کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا اگر یہ دنیا کا سردار ہوتا تو میں اکیلا تھا، یہ سارے تھے، اور میں ترکی بترکی ٹکا کے جواب دے رہا تھا۔ دنیا دار ہوتا تو وہ مجھے پکڑ لیتا اور مجھ سے انتقام لیتا، سختی کرتا، 1 دن 2 دن 3 دن، اور پھر اس نے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا، کوئی فدیہ بھی نہیں مانگا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی توان نہیں مانگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے اور کلمہ پڑھ کے معافی، آپ نے معاف مکہ کی فتح کا موقع دیا۔ آج وہی جن کے در سے رات کی تاریکی میں 9 تلواریں میان سے نکلی ہوئی تھی، آپ ان کے درمیان سے چھپ کے نکلے تھے، غار ثور میں چھپ گئے تھے،
کہیں وہ کافر ہمیں پکڑ نہ لیں. آپ چھپ چھپ کے نکلے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ آگے پیچھے ہوتے تھے, آنکھوں سے آنسو برساتے تھے. آقا اگر مکے کے دشمنوں نے دیکھ لیا ہمیں تو چھوڑیں گے نہیں زندہ. بڑے ڈر کے ساتھ کئی دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچے تھے, مکے والوں سے چھپ چھپ کے. آج 10,000 کا لشکر آیا, مکہ فتح ہوا, سارے کافر جمع کیے. فرمایا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ سب کی گردنیں جھک گئیں, آنکھیں جھک گئیں. کہنے لگے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے, آپ معاف کرنے والے رحم دل ہیں. فرمایا جاؤ, لا تثریب علیکم اليوم. آج میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. پھر اس وقت عام معافی کے بعد 2-3 بڑے عظیم واقعات. معافی تو ہو گئی, لیکن کچھ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ ہماری معافی اب بھی نہیں ہوئی. کچھ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ ہماری معافی اب بھی نہیں ہوئی. وہ آئی تھی ایک عورت, چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا, پاس آ کر بیٹھ گئی. مجھے معاف کر دو اے اللہ کے پیغمبر اسلام. کہا میں نے تمہیں معاف کیا. کہتے نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے معاف نہیں کیا. میں تم کون ہے؟ اس نے کہا پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی. میں جب جب معاف ہے لیکن بتا تم کون ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے چچا کو قتل کروانے والی ہندا ہوں. نبی علیہ السلام کو اپنے چچا امیر حمزہ سے بڑا پیار. آپ ان کی شہادت پر بہت روئے. جب ان کے ناک, آنکھیں, کان, ہاتھ, پاؤں ٹکڑے ٹکڑے کر جدا جدا کر کے مسلا کر کے رکھے. میری پیغمبر علیہ السلام کی پھپھو صفیہ آئی تھی. اے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بھائی کے چہرے کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں. فرمایا صفیہ ٹھہر جا, آگے مت آنا. آج تم اپنے بھائی کے آخری دیدار کو دیکھ کر اپنے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی, نہ دیکھنا, ٹھہر جا. پھر آپ نے فرمایا تھا اگر اجازت ہوتی میں اپنے چچا کے ٹکڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیتا, پرندے آتے اٹھا کر لے جاتے, درندے آتے نوچ کے کھا جاتے. قیامت کے دن میرے رب مختلف پیٹوں سے حمزہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کہتا حمزہ یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرے حمزہ کہتے خدایا تیری توحید کی وجہ سے یہ ظلم ہوا. آپ کو اپنے چچا کی یاد تازہ ہوئی, لیکن پھر فرمایا میں پیغمبر انتقام لینے کے لیے نہیں آیا. فرمایا ہندا تمہیں بھی معاف. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت ہے. آپ کا پھر دل چاہا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں. بیت اللہ کو تالا لگا ہے, کنڈی لگی ہے, تالا لگا ہے, چابیاں کس کے پاس ہے؟ میں بلاؤ عثمان کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ الحجبی, اس کو بلایا گیا. میں عثمان دے چابیاں. آج زور سے مانگا تھا, ایک مرتبہ پہلے بھی مانگی تھی, ایک مرتبہ پہلے بھی مانگی. مکے میں تھے, بیت اللہ کے سامنے آپ عبادت کرتے تھے. چودھری آتے, سردار آتے, وڈیرے آتے, دروازہ کھلتا, اندر جاتے, اپنی مرضی کی عبادت کرتے تھے. آپ نے کہا عثمان دروازہ کھول دے, میں بھی جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا. عثمان نے جھڑک دے دی, تیرے لیے دروازے نہیں کھلے. آپ کے اوپر اس وقت کیا بیتی ہوگی؟ بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے تو میں آیا, اسماعیل کی نسل سے میں آیا, میرے باپ اور دادا نے اس کو بنایا, اور میں رب کا نبی اور رسول, اور اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں. آپ بڑے پریشان ہو گئے, لیکن بس نہیں چلتا تھا. آپ پریشانی کے عالم میں واپس آ رہے تھے. آج کا عثمان دیکھا بھی, آج عثمان کی گردن جھک گئی, ہاتھ اٹھ گئے, یہ لیجیے چابیاں. آپ نے پکڑی, دروازہ کھولا, علی رضی کے ساتھ اندر گئے. سارے بت 360 توڑ کے زمین پہ گرائے, اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا, سب کو باہر پھینکا. سبھی نے نیاز زمین پہ جھکا کے رب کی تعریف کے نغمے گنگنائے, اللہ سے محبت کی باتیں کی. پھر آپ باہر آئے, کہا عثمان کو بلاؤ. اب عثمان ڈر گیا کہ آج بدلے کا دن ہوگا, پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے. انہوں نے مانگی تھی
میں نے نہیں دی تھی، آج ان کے قبضے میں ہے، میں ان کے قبضے میں ہوں۔ آج کیا ہوگا؟ عثمان آیا، میرے نبی علیہ السلام کو بھی وہ منظر یاد تھا، عثمان کو بھی اپنا کیا ہوا یاد تھا، لیکن آقا انتقام لیتے، بدلے لیتے۔ آپ نے فرمایا عثمان ایک وقت تھا میں نے چابی مانگی تھی، تیرے ہاتھ میں تھی، تو نہیں دی، آج یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن لے، ہاتھ بڑھا، میں تمہیں دیتا ہوں، صرف تمہیں ہی نہیں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، جو تم سے چھیننا چاہے گا۔ جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، آسمان کا رب تیرے چھیننے والے کو اس طرح پگھلا کے رکھ دے گا، کوئی تم سے لے نہیں سکے گا۔ کیوں؟ میں انتقام لینے نہیں آیا، بدلہ لینے کے لیے نرم، انتہائی نرم، اپنوں کے لیے بھی نرم اور دوسروں کے لیے بھی نرم۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے، اس پر بھی تو عمل کیجیے، اس پر بھی عمل کیجیے۔ یقین جانیے وہ ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ ایک بزرگ سیدھا جا رہا تھا سڑک پہ سائیکل پہ، ایک بائک والا آیا، جس طرح مڈے مڈے چلاتے سیدھا آ کے اس نے ٹھوکی۔ یہ صحیح جا رہے تھے، وہ آیا غلط، گر گئے دونوں۔ بزرگ جلدی سے اٹھے اور اس لڑکے کے پاس جا کر کہتے ہیں پتر ساڑھتے نہیں لگی؟ میرے جیسا ہوتا، تمہارے جیسا ہوتا، دو چار گالیاں دیتا، انا ہے تو نظر نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے۔ ایسے تو ہم نے کئی واقعات سنے تھے، بھول گئے، لیکن آج تک مجھے وہ واقعہ نہیں بھولا جب اس نے بوڑھے نے پوچھا تھا، اگرچہ یہ صحیح جا رہا تھا، اس نے اس کے جا کر پوچھا بیٹا چوٹ تو نہیں آئی؟ اور مجھے یقین ہے اس بچے کو بھی وہ بزرگ آج تک یاد ہوگا کہ اس نے مجھے، غلطی میری تھی، پھر بھی وہ پوچھ رہا تھا بیٹا چوٹ تو نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی ایسا کردار، ایسا اخلاق، ایسا رویہ رکھنا ہوگا کہ ہر ایک کو معاف، ہر ایک کو معاف، ہر ایک کو معاف۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔